إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. وعن فزالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعلا والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه ابو داود وصححه الالبانی. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے روح گردانی کرے گا، منہ موڑے گا، تکبر کرے گا، اس کو میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈال دوں گا. دعا ایک عظیم عبادت ہے جو عموماً لوگ مجبوری کے وقت، مصیبت آئے یا کوئی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بجا لاتے ہیں. حالانکہ یہ ایک مستقل عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، صلہ رحمی، صدقہ، خیرات، یہ تمام عبادت ہے، بالکل اسی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے. جو انسان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، مشکل ہو یا آسانی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا یہ ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. اور یوں بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. دیکھو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کے طریقے پر دعا نہ کرے تو کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ ایک دیکھو حدیث میں فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک دفعہ ایک آدمی آ کے نماز پڑھی اور دعا کر رہا ہے، لم یمجد اللہ تعالی ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، بزرگی بڑائی بیان کرتا ہے، نہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے. وہ سیدھا سیدھا اپنی حاجت اللہ کو پیش کرتا ہے، اپنا مطلب پیش کرتا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: عجل ھذا، دیکھو اس آدمی نے جلدی بازی کی. پھر اس آدمی کو بلا کر لایا، کسی اور آدمی سے کہا یا کسی اور آدمی سے: اذا صلى احدكم فليبدأ بتمجيد رب عز وجل، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بڑائی بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی پر درود پیش کرو. ثم يدعو بعد بما شاء، اس کے بعد جو تمہارا حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کرو. یہ دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے. یہی وجہ ہے جو ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوی نسخے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ ایک سبب ہے جو دعا قبول نہ ہونے کی، یعنی دعا کرنے کا ہمیں سلیقہ نہیں آتا ہے، دعا کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا ہے. ہم ایسے دعا کرتے ہیں جیسے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر کوئی بھی آدمی دعا کرنا چاہے، دعا ایک عظیم عبادت ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے. حمد و ثنا میں بہترین حمد و ثنا سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی پر درود پیش کرے. اس کے بعد جو اپنی حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کر دے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آمین اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اللہ سے مانگنے کی، اللہ کے
بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔